محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا کہ میرے محبوب، اگر آپ نے ان کے خیالات فاسدہ کی اتباع کی تو پھر آپ پر ایسی پکڑ آئے گی کہ آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ تحقیق ہم نے آپ کو سچا مذہب دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا مومنین کو اور ڈرانے والا منکرین کو، اور نہ سوال کیے جاؤ گے اصحاب آگ کے متعلق، اور آپ سے یہود و نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی اتباع نہ کرو گے۔ آپ فرما دیں، تحقیق راہ اللہ پاک کا بتایا ہوا وہی ہے حقیقی راہ، اور بالفرض آپ نے اتباع کی ان کے خیالات فاسدہ کی بوجہ تعریف و منسوخیت کے بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم قطعی ثابت بالوحی، تو آپ کے لیے اللہ کی گرفت کے مقابلے میں نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا، اس کا وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس حق کے ساتھ، اور جو کوئی اس حق سے کفر اختیار کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سامعین محترم، ان آیات کے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کی شکایت بیان کی تھی۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ وہ تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہادی بن کر تشریف لائے تھے۔ چونکہ آپ امت کی فکر میں مبتلا رہتے ہوئے یہ خواہش پالتے رہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعوت حق کو قبول کریں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں۔ اللہ نے تسلی کے انداز میں فرمایا، ہم نے آپ کو سچا مذہب دے کر مبعوث فرمایا، آپ کا فریضہ صرف یہ ہے کہ دعوت حق قبول کرنے والوں کو انعامات خداوندی کی بشارت سنانا، اور منکرین جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو عذاب خداوندی سے ڈراتے رہنا۔ آپ کی دعوت کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہوئے بغاوت اور مخالفت میں مبتلا رہتے ہوئے جہنم میں جائیں گے،
تو ان کے متعلق آپ سے سوال ہی نہ کیا جائے گا۔ آپ اس فکر میں مبتلا مت رہیں، اہل باطل تو کبھی بھی آپ سے خوش نہ ہوں گے۔ آپ اس فکر میں مبتلا رہیں کہ اہل باطل تو کبھی بھی آپ سے خوش نہ ہوں گے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، حالانکہ نبوت کی اتباع کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اگر ان کے خیالات فاسدہ کی پیروی کی تو پھر آپ کو اللہ کریم کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اہل کتاب آسمانی کتب کی اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے تو ضرور آپ کی دعوت حق پر لبیک کہیں گے، مگر جو مخالفت پر اصرار کرتے رہیں، مخالفت پر پکے رہے، ان سے بڑا خسارے والا کون ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، ان آیات کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ میرے محبوب، آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچانا، اور جو اس پیغام کو مان لیں ان کو خوشخبری سنانا، اور جو لوگ ضد بغض عناد کی وجہ سے اس پیغام کو نہ مانیں تو ان کو جہنم سے ڈرانا۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، ان آیات کریمہ سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تائید من جانب اللہ دلائل سے ثابت ہو، جس طرح کہ قرآن مجید کی حقانیت کو تورات کے اندر بھی بیان کیا گیا، انجیل کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ سامعین محترم، تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ عقائد، اعمال، اخلاق، غرض کے کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والے دونوں جہانوں میں اللہ کریم کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا کہ میرے محبوب، اگر آپ نے ان کے خیالات فاسدہ کی اتباع کی تو پھر آپ پر ایسی پکڑ آئے گی کہ آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ پیغام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے دیا۔ امام الانبیاء تو وہ ہستی ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن خطاب اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو کیا، سمجھانا مقصود ہے امام الانبیاء کی امت کو۔ یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کی امت کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اگر عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اگر تم نے یہود و نصارہ کی اتباع کی تو پھر تمہارے اوپر ایسی پکڑ آئے گی، ایسا اللہ کا عذاب آئے گا کہ اس عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہی پیغام ہے کہ مسلمان اس طرح کے بن جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے سامنے اپنے سر کو نیچا کر دو، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مخالف ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے راستے کے اوپر مت چلو۔
تو سامعین محترم، آج ہم بحیثیت قوم پاکستانی کے اگر تھوڑی سی بات کی طرف توجہ کریں، اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں، تو ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی تو یہود و نصارہ کی اتباع کر رہا ہے، ان کے خیالات کی، کوئی اتباع کر رہا ہے ان کے اعمال کی، کوئی ان جیسے اخلاق ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جب ہم ہر اعتبار سے یہود و نصارہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے، ہمارا اخلاق بھی تباہ ہو چکا ہے، ہمارا امن بھی تباہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر ہم مسلمان، جن کا ایک وقار ہونا چاہیے تھا، عزت ہونی چاہیے تھی، مرتبہ ہونا چاہیے تھا، وہ مرتبہ عزت صرف اسی وجہ سے خاک میں ملا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو چھوڑ کر اپنے دل کی خواہشات یا دنیا کے پیسے کو سامنے رکھتے ہوئے یہود و نصارہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی باتوں کو جب ہم مانتے ہیں تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ نہ ہمارے پاس امن رہے گا، نہ ہمارے پاس سکون رہے گا۔ تو جس طرح کہ آج ہمارے پاکستان کی حالت ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بحیثیت قوم ہم پاکستانیوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار کرنے کی بھی اس وقت ضرورت ہے، اور دعا کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اوپر خصوصی رحمت فرمائے، خصوصی فضل فرمائے، امن نصیب فرمائے، ہماری معیشت کو استحکام بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔